دین چلا تھا. امبا کالیا والو تمہاری مسجد میں ختم نبوت کا پیغام ہی نہیں آیا. 1450 سال لگ گئے. تم نمازیں بھی پڑھ رہے ہو, روزے بھی رکھ رہے ہو, عیدیں بھی کر رہے ہو, جمعے بھی ساتھ والے گاؤں میں جا کے پڑھ رہے ہو, تمہیں ختم نبوت کا پتہ ہی نہیں, تمہارے پاس پیغام نہیں پہنچا. ہائے ہائے ہائے, ہم نے طلب ہی نہیں کی, ہم نے چاہت ہی نہیں کی. سنو ایک درد سے ایک واقعہ تمہیں, جو درد کی دکان پٹاری کھلی ہے تو لے جاؤ. یہ پیلو محض میں جو واقعہ ہوا نا جی, جہاں میں کہہ رہا تھا وہ جماعت اسلامی, وہاں پہ گھر گھر ایک ہی, کوئی تصور ہی نہیں ہے. مسلمان کے گھر مرزین ہے, مرزین کے گھر مرزائی کے گھر مسلمان عورت. اتنی قریبی رشتہ داری اور اتنا حال کہ نمازیں جمعہ سے کرتے. اور وہاں پہ ہمارا مناظرہ ہوا. عرفان محمود برق صاحب گئے میری تحریک کے مرکزی رہنما, اور انہوں نے جا کر وہاں پہ جو سارے رات لتاڑا, سحری کے وقت 3 مربی جوتے چھوڑ کر بھاگ گئے. اور جو ناظم مالیات تھا لیاقت پٹواری, وہ اپنے 12 آدمیوں سمیت خاندان کے موقع پر مسلمان ہوا. اور 3 مہینوں میں 80 قادیانیوں نے مرزے پہ لعنت ڈال کر حضور کا کلمہ پڑھ لیا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مرزائیوں پہ لعنت, مرزائیوں پہ لعنت, تاجدار ختم نبوت. سنیے ذرا, جو یہ تو ذوق ہے, یہ ذوق مل گیا آپ کو. فتح وہاں پہ ختم نبوت کی بات ہو, لیکن درد بھی ساتھ لینا کہ اگلے جمعے کو نا جی انہوں نے انتظام کیا کہ ہمارے ہاں جمعہ بھی پڑھایا جائے ختم نبوت کے عنوان پہ. ہائے ہائے ہائے. اس سے پہلے ایک جملہ سن لیں امام تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ کا, بہت بڑے محدث اور مجتہد ہوئے, علماء جانتے ہیں ان کو, بہت بڑا نام ہے. آپ نے اپنی اصول اور عقائد کی کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ جو بندہ کلمہ پڑھنے والا, یہ جملہ سنیے ذرا ٹھہر کے, رک کے ذہنوں کا ذرا تحرک روکیے ذرا 1 منٹ کے لیے, سوچوں کی بلند پرواز کو ذرا قریب لائیے, آئینوں اور چشموں کو ذرا میری طرف کیجیے, انتہائی توجہ. امام تفتازانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں جانتا وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ یہ نہیں نہ جانتا کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں کہ نہیں, ختم نبوت کیا ہے, فرمایا وہ مسلمان ہے. بولیے وہ مسلمان ہے. اب سننا ذرا بھائی, سننا. جمعے کا دن خطبہ پڑھائیں گے جی ہمارے مبلغ جی, بچوں نے فلیکس بنوا لی جیسے آپ نے بھی بنائے, فلیکس بنائے گلی میں لگا رہے ہیں. سنیے ذرا یار, درد کی دکان سے سودا لے جاؤ, شاید کسی بوڑھے کا دل اس تحریک کے لیے بیدار ہو جائے, شاید کسی جوان کا دل مضطرب ہو جائے, شاید کوئی بچہ اپنی زندگی کی راہ متعین کر لے. سنو, 70 سالہ یا 80 سالہ بابا لاٹھی کے کنارے, لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے. چلتے 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 کہتا ہے او بچے چوک دے وچ نہ لا رہے سن کھیلنا فلیکس مندر آ گیا. اوے پترو اے کی لاندے پے ہو, بابا بولیا پترو اے کی لاندے پے ہو, بابا جی ایسی فلیکس لاندے پے ہیں. اوے ایک آدھا فلیکس ہے, جمعے نو ساڈا پروگرام ہے, او دا فلیکس ہے. اوے پترو ایک آدھا پروگرام جے, ختم نبوت دا پروگرام ہے. میرے میں نو ضائع نہ کرنا, ختم نبوت کا پروگرام ہے. 70 سالہ بابا, 80 سالہ, نمازیں بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, توجہ, عیدیں بھی پڑھتا ہے, شبرات بھی, معراج بھی, سارا کچھ کر رہا ہے. دن رات کے ایام, راتیں لیلۃ القدر جاگ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, مسئلے بھی یاد ہیں, جمعے کے دیگر مسئلے, فطرانے بھی دیتا ہے. پورا دین جتنا جتنا ضروری ہے وہ پڑھتا ہے, اپنی روٹین میں کرتا ہے. سننا ذرا, کہتا ہے پترو یہ کیڑے نبی دا ختم دوان لگے. اللہ اکبر. 70-80 سال عمر ہے, پوچھ رہا پترو کیڑے نبی دا ختم دوان لگے. تو امام تفتازانی نے کیا لکھا ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ختم نبوت کو نہیں جانتا وہ بندہ مسلمان نہیں ہے. 70 سال کدھر گئے؟ تو فکر کرو اور ختم نبوت کا سبق سیکھو. یہ اتنا ضروری فرض علم ہے جتنا توحید کا جاننا فرض ہے. یہاں تک میں نے حساسیت کی اور کچھ دکھ کی باتیں نکل گئی, واپس لوٹتا ہوں.